آصف صاحب کو 1.5 لاکھ کا بل دیکھ کے پہلے ہی غصہ آ رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ بجلی کا استعمال تھوڑا کم کیجیے، اور پھر وہی ہوتا ہے جس کا آصف صاحب کو ڈر تھا۔ تینوں بیٹوں میں سے کوئی بھی اپنی رسپانسبلٹیز لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا اور بجلی کا بل بھی نہیں بھرتے، اور پھر الیکٹریسٹی کا کنیکشن ہی کٹ جاتا ہے۔ تو جب وہ عنبر بیگم سے پوچھتے ہیں تو وہ کہہ دیتی ہیں کہ بل تو کسی نے بھی نہیں بھرا۔ اب آصف صاحب جب اپنے تینوں بیٹوں کو جانتے تھے کہ وہ اتنی رسپانسبلٹی نہیں لے سکتے، تو انہیں چاہیے تھا کہ جہاں 3 بیٹوں میں حصے بانٹے تھے، ایک حصہ اپنے پاس بھی رکھ لیتے، تاکہ یوں اگلے ہی مہینے سے تینوں بیٹوں کے ہاتھ نہ دیکھنے پڑتے۔ ویسے بھی انہوں نے تو ابھی زیرو سے کاروبار اپنے شروع کرنے ہیں، اتنی جلدی منافع تھوڑی نہ آ جائے گا کہ وہ والدین کو پیسے دے دیں۔ تو بہتر یہی ہوتا کہ آصف صاحب اپنے اور اپنی بیوی کے کچھ اخراجات کے پیسے اپنے پاس رکھ لیتے، اور پھر ایمان اور اس کے بچے کی بھی رسپانسبلٹی انہوں نے اپنے سر لی ہے، تو آخر یہ سب خرچے بھی تو پیسوں سے ہی پورے ہوں گے۔ یا تو آصف صاحب نے دکان ایسے سنبھالی ہوئی تھی کہ گھر کے سارے اخراجات بھی خود ہی کر رہے تھے، اور سارے معاملات میں بیٹوں کو انڈیپینڈنٹ ہونے ہی نہیں دیا زندگی میں، یا پھر ایسے آزاد کیا ہے کہ انہی کو ہی بالکل خود مختار بنا دیا ہے، ایک ہی دن میں انہیں کہہ دیا ہے کہ ساری رسپانسبلٹیز اپنی بھی سنبھالو اور ہماری بھی۔ یہ سب کچھ یوں ایک ساتھ تو نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ بچوں کو ٹریننگ دینی پڑتی ہے تاکہ وہ گھر کی رسپانسبلٹی سنبھال سکیں، ورنہ اس طرح پیسے دے کے جب تینوں بیٹوں کو اچانک سے خود مختار ہونے کے لیے کہیں گے، جنہیں زندگی میں کبھی بھی اپنے فیصلے تک خود لینے کے لیے آزادی نہیں دی گئی، تو وہ تو یوں ہی پیسے اجاڑ دیں گے۔ بہرحال اب گھر کا بجلی کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد آصف صاحب تینوں بیٹوں کو دوبارہ سے اکٹھا کر کے کہیں گے کہ اپنی رسپانسبلٹیز تو سنبھالو، صرف گھر کے اخراجات اور بجلی کے بل کے لیے ہی تم لوگوں کو کہا تھا، یہ تو پورے کرو۔ تو تینوں بیٹے بل تو بھر دیں گے، اور اس کے بعد آصف صاحب سب کو یہ احساس بھی دلانا چاہیں گے کہ بجلی کو کم استعمال کیا جائے تو اتنا ہی بہتر ہوگا، اور المیر جس کی بیوی سب سے زیادہ فضول خرچ ہے، تو اسی کو کہیں گے کہ تمہیں چاہیے کہ تم خود ہی فبیہہ سے بات کرو تاکہ وہ اے سی کم چلایا کرے۔ لیکن المیر کہہ دے گا کہ میں فبیہہ کو کیسے منع کروں، اس کو تو اے سی میں ہی رہنے کی عادت ہے اور اسے بہت گرمی لگتی ہے، اور پھر اب تو اس کی طبیعت بھی خراب ہے۔ تو طبیعت خراب اور پریگننسی کی وجہ سے جب وہ اپنے پیرنٹس کے گھر میں سکون سے رہ سکتی ہے، تب بھی عنبر بیگم اور آصف صاحب کو مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی ایسے میں اس کو اکیلے مت چھوڑو، یہاں پر ہی لے آؤ، جیسے یہاں تو اس کو بڑا سکون مل رہا تھا۔ ماں باپ کے گھر میں رہنے دیں تو چلو ٹھیک ہے، اس کے ماں باپ ایٹ لیسٹ اس کو اے سی کے بلز تو نہیں سنائیں گے، اور پھر جب المیر اس قابل ہو جائے گا کہ اپنا گھر سنبھال سکے، اپنا کاروبار شروع کر سکے، تو پھر وہ اس کو الگ گھر ہی لے کے دے دے گا۔ لیکن زبردستی ان کو اپنے ساتھ بھی رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد چاہتے ہیں کہ زندگی بھی بالکل ہماری مرضی سے گزاریں۔ ادھر ایمان شاہویر کو صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ تمہارے پاس 2 دن ہیں، اگر تم میرا اور میرے بچے کا پورا خیال رکھ سکتے ہو تو ہمارے پاس واپس آ جاؤ، ورنہ پھر مجھے اس رشتے سے آزاد کر دو، کیونکہ میں یوں تمہارے نام کے ساتھ جڑی رہنا نہیں چاہتی۔ شاہویر کو اچانک سے ایک دھچکا تو لگتا ہے، کیونکہ وہ شاید ایمان کو بھی کھونا نہیں چاہتا، دل کے کسی کونے میں ایمان کی محبت بھی باقی ہے۔ لیکن دوسری طرف ماہنور جو کہ پہلے ہی یہ امید لگا کے بیٹھی ہے کہ جب تم مجھ سے شادی کرو گے تو یقیناً ایمان کو تو چھوڑ ہی دو گے، اور پھر جب یہ بات وہ ماہنور سے ڈسکس کرے گا تو وہ تو فوراً ہی کہے گی کہ جب ایمان نے خود ہی یہ ڈیمانڈ رکھ لی ہے تو اچھا ہے کہ ابھی اسے چھوڑ بھی دو، اور پھر یقیناً شاہویر یہی فیصلہ لے گا کہ وہ ایمان کو طلاق دے دے گا۔ ادھر ماہنور نے حالانکہ اپنے گھر میں ابھی تک بات تک نہیں کی، شاہویر جب کہتا ہے کہ ہماری شادی کب ہوگی تو ماہنور ایسے ہی شو کرواتی ہے کہ بھئی میں نے تو اپنے گھر والوں کو ابھی تک تمہارے بارے میں یہ بتایا تک نہیں کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ تو شاہویر پتہ نہیں یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ تمہارے گھر والے پوچھتے نہیں کہ آخر یہ کون لڑکا ہے جو تمہیں 20 لاکھ کا سامان بھی دے چکا ہے، تم پہ پیسے اڑا رہا ہے، جس کے ساتھ تم اتنا ٹائم سپینڈ کرتی ہو۔ اور شاہویر کو ابھی تک یہ شک تک نہیں ہوا کہ ماہنور اس سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، صرف اس سے پیسے بٹور رہی ہے۔ بہرحال کبھی تو شاہویر کی آنکھیں کھلیں گی، کب آئے گا وہ وقت، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ جڑے رہیے۔